بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس ایک حسین اور خوبصورت محل ہو، اور وہ محل بھی دریا کے کنارے آباد ہو، اور وہاں ہر طرح کی سواریاں اس کے پاس موجود ہوں، ہر طرح کی نعمتیں اس کے پاس میسر ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے، کبھی بیمار نہ ہو، اور ہمیشہ جو ہے اس کی زندگی برقرار رہے۔ یہ ایک انسان کی خواہشات ہی ہوا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ تمام تر نعمتیں، محل اور یہ سواریاں اور قسم قسم کی غذائیں، یہاں اگر کسی کو تمام تر ملے نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسا ہی ایک عالی شان محل بنایا ہے، جی ہاں، جس کے نیچے دودھ اور شراب طہور کی نہریں بہا کرتی ہیں، اور وہ محل 100 منزلہ ہے، جس کی ایک منزل زمین سے لے کر آسمان تک ہی بلند ہے، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا مشک اور زعفران کا ہے۔ اسی طرح جو اس میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی اس کو نکلنا نہیں ہے، کبھی اس کو فنا نہیں ہونا ہے، کبھی اس کو بیماری نہیں ہونا ہے۔ اس کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل ہوگا، اس کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا، جی ہاں، اور جہاں چاہے گا پہنچ جائے گا، جو چاہے گا وہاں پر ہی کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خاص اس کو جو ہے عطا فرمائے گا۔ جانتے ہیں اس محل کا نام کیا ہے؟ وہ محل ہے اللہ کا بنایا ہوا بہترین محل جنت۔ جی ہاں، آپ جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، اس میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور صاحب ایمان کے لیے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین من ترکا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ جنت کی چابی نماز ہے۔ جب چابی ہوگی تو آپ جو ہے تالا کھول پائیں گے، تو نماز ہوگی تو جنت میں داخل ہو پائیں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی حیثیت دین میں اس طرح ہے، جس طرح انسان کے جسم کے لیے سر کا وجود ضروری ہے، جب سر نہیں ہوتا تو انسان فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح جب نماز نہیں ہوتی تو اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، اپنا دین اور ایمان اگر برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اگر خدا کے یہاں سرخ روئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے قیامت کے دن اس کے ایمان کا سرٹیفکیٹ ہوگا، جی ہاں، اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ پھر سرکار نے فرمایا بے نمازی کے لیے نہ نور ایمان ہوگا، نہ اس کے پاس دلیل ایمان ہوگی، اور اس کا ٹھکانہ فرعون، حامان اور شداد جیسے سرکشی کافروں کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام دوزخ کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس سے اس کو اس میں داخل ہونا ہے۔ جب تک بندہ اس کی قضا نہیں پڑھتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتا، اس کا نام ہی مٹا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہمیشہ نماز کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں گے آپ کے کاروبار میں، رزق میں، گھر-بار میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، یہاں بھی خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور بعد وفات اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ۔